فریحہ اور خاور کی چال کی وجہ سے کامیار اور آئرہ کی شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ آئرہ غصے میں کامیار کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیتی ہے۔ کامیار ناراض ہو کر فریحہ کے پاس پہنچتا ہے۔ وہاں خاور فریحہ سے خوش ہو کر کہہ رہا ہوتا ہے، ہماری منصوبہ بندی کامیاب ہو گئی، آئرہ اب میری ہے اور تم کامیار سے شادی کر لو۔ یہ سن کر کامیار کا غصہ حد سے بڑھ جاتا ہے اور وہ فریحہ کو تھپڑ مار دیتا ہے۔ خاور خوفزدہ ہو کر اپنی پینٹ سے پستول نکال لیتا ہے اور دھمکی دیتا ہے، اگر تم میرے قریب آئے تو گولی مار دوں گا۔ لیکن کامیار پھر بھی خاور کے قریب آ کر اسے تھپڑ مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ خاور غصے میں آ کر فائر کر دیتا ہے۔ گولی سیدھی کامیار کے سینے میں لگتی ہے۔ یہ دیکھ کر فریحہ فوراً کامیار کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے جاتی ہے۔ ڈاکٹر کامیار کو آپریشن روم میں لے جاتے ہیں۔ اسی دوران خاور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ماں کے ساتھ آئرہ کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ آئرہ حیران رہ جاتی ہے اور خاور کہتا ہے، کامیار نے تمہیں دھوکہ دیا، اس لیے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات عرفان صاحب سن لیتے ہیں اور کہتے ہیں، تم دونوں کا نکاح آج ہی ہوگا۔ خاور خوش ہو جاتا ہے، لیکن آئرہ کے دل میں کامیار کی یادیں زندہ ہیں۔ وہ فوراً کامیار کو کال کرتی ہے، مگر ہسپتال میں ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ فریحہ کامیار کا فون اٹھاتی ہے اور آئرہ کہتی ہے، کامیار نے مجھے دھوکہ دیا، آج میں خاور سے شادی کر رہی ہوں۔ یہ سن کر فریحہ فوراً آئرہ کے گھر پہنچ جاتی ہے، جہاں خاور اور آئرہ کا نکاح جاری ہوتا ہے۔ مولوی صاحب خاور سے پوچھتے ہیں، کیا آپ آئرہ کے ساتھ نکاح قبول کرتے ہیں؟ خاور جواب دیتا ہے، قبول ہے۔ پھر مولوی صاحب آئرہ سے پوچھتے ہیں، کیا آپ خاور کے ساتھ نکاح قبول کرتی ہیں؟ اتنے میں فریحہ پیچھے سے چلاتی ہے، نکاح مت کرنا۔ یہ سن کر آئرہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ عرفان صاحب فوراً ڈاکٹر کو بلاتے ہیں۔ آئرہ ہوش میں آ کر فریحہ سے پوچھتی ہے، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ فریحہ کہتی ہے، تمہیں خاور کی سچائی بتانی تھی۔ یہ سن کر خاور فریحہ پر پستول تان لیتا ہے، مگر پولیس آ جاتی ہے۔ پولیس دیکھ کر خاور خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ فریحہ آئرہ سے کہتی ہے، تمہاری اور کامیار کی شادی ہماری سازش کی وجہ سے ٹوٹی تھی اور خاور نے کامیار کو گولی ماری، وہ ہسپتال میں ہے۔ آئرہ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ پولیس سے کہتی ہے، خاور کو گرفتار کرے۔ پولیس خاور کو جیل لے جاتی ہے۔ آئرہ فریحہ کے ساتھ ہسپتال جاتی ہے اور کامیار سے معافی مانگتی ہے۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ کامیار کی حالت نازک ہے اور اسے فوری خون کی ضرورت ہے۔ آئرہ اپنا خون دیتی ہے اور کامیار کی زندگی بچ جاتی ہے۔ کامیار کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ آئرہ کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ آئرہ روتے ہوئے معافی مانگتی ہے، لیکن کامیار کہتا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آئرہ دل شکستہ ہو کر ہسپتال سے چلی جاتی ہے۔ اگلے دن آئرہ امریکہ جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ کامیار گھبرا کر مولوی صاحب کے ساتھ آئرہ کے گھر پہنچتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ وہ آئرہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ دروازہ آئرہ کا بھائی کھولتا ہے، لیکن کامیار اندر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ آئرہ خوش ہو کر کامیار سے لپٹ جاتی ہے۔ مولوی صاحب نکاح کے کلمات پوچھتے ہیں اور دونوں کہتے ہیں، ہمیں نکاح قبول ہے۔ عرفان صاحب آئرہ اور کامیار کی رخصتی کراتے ہیں اور کامیار آئرہ کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ آئرہ کے والدین خوش ہوتے ہیں اور آئرہ اور کامیار اپنی نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔